بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان دی آمد ہے اور بڑا سہانا موسم اور فضاج بڑی خوشگوار بھی محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں نیکیاں دا موسم شروع ہو رہا ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ دوستو، آج کوئی تھوڑی طبیعت ناساز ہے جی وجہ تو گلا بھی خراب ہے کہ ہم جمعہ پڑھن جانے ہیں اور قاری صاحب دا بیان بھی تہاڈی نظر کرنے ہیں، جڑا کہ اج دا انہاں دا موضوع ہے رمضان المبارک دیاں برکتاں، فضیلتاں اور روزے دی فضیلت۔ روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ صحت لئی بھی اچھا ہوئے تو اللہ تعالیٰ دی طرفوں روزہ ساڈے مسلمانوں دے اتے فرض بھی کیتا گیا ہے۔ یہ ساریاں گلاں قاری صاحب کولوں مسجد جا کے سننے ہاں تو امید کرنے ہاں قاری صاحب دی گفتگو تانوں لوگاں نوں پسند آوے گی۔ والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وأصدق القائلين وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر احباب، ماہ شعبان المعظم دا یہ آخری جمعہ اور انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ ماہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہوگا۔ سورہ بقرہ 183 نمبر آیا کریمہ، ادھے تو میں اپنے کلام دا آغاز کر رہا اور گزشتہ جمعے ایک گل ادھوری رہ گئی ہے، وہ گل اتوں ہی سلسلہ کلام جوڑ رہے ہیں۔ عبادت اللہ کریم نے بندے نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اور سمجھے آئے جا رہے ہیں کہ نماز پڑھ لئیے تو بھائی عبادت ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے اے عبادت ہے، زکوٰۃ دے لئیے اے عبادت ہے۔ یقیناً اے عبادت دا جز نے، اور عبادت دا کل کیا ہے؟ بلکہ پہلا یہ ذکر کر دینا زیادہ مناسب سمجھنا، ہر او نیک کام
جیڑا بندہ کر کے فارغ ہو جائے وہ عبادت دا جز ہو سکتا ہے، عبادت دا کل نہیں۔ عبادت دا کل کیا ہے کہ جس ویلے بندے تے اللہ دے فرائض واجبات لاگو ہون اس تو لے کے بندہ مرن تک اپنا ہر کام اللہ رسول دی مرضی دے تابع رہ کے کرے، جمی معاملات اپنی مرضی نو اللہ دی مرضی دے تابع کر کے رکھے تے او دا نام عبادت ہے۔ ہن چونکہ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، نصیباں والے وہ لوگ ہون گے جنہاں نو اللہ کریم اے عطا فرمائے گا۔ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تاجدار ختم نبوت، آپ اس مہینے دا استقبال اس مہینے نو خوش آمدید کہہ کے کر دے، اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کرام کولوں سوالیہ انداز وچ 3 واری یہ سوال کردے سن، تسی کدا استقبال کر رہے ہو تے کون تہاڈا استقبال کر رہا ہے؟ مطلب بھائی تسی کنوں خوش آمدید پہ آخدے ہو تے تہانوں خوش آمدید کون پہ آخدا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے عمل نال ایک گل دستے سن کہ بھائی اے اللہ دی نعمت ہے اور اے اللہ پاک دا اے فضل ہے جڑا آ رہا ہے، ایدے تو بھرپور جڑا ہے استفادہ کرنے دی کوشش کرنی چاہیے۔ گرامی قدر احباب، مالک لا یزال نے سورہ بقرہ وچ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم، فرض کیتا گیا تواڈے اتے، کیا؟ الصیام، روزہ تواڈے اتے فرض کیتا گیا۔ سیام صوم دی جمع ہے، اور ادھا شرعی معنی یہ ہے ایک عاقل، ایک بالغ مسلمان ایک مخصوص وقت واسطے مشروعات تو باز آ جائے، اور ایک حکمت یہ بھی بیان کیتی گئی ہے، مثال دے طور تے روٹی کھانا یہ جائز کام ہے، لیکن ایک مخصوص ویلے تک اللہ دی رضا دی خاطر ادھے تو رک جانا، مطلب گویا یہ ایک تربیت دا سیشن شروع ہو رہا ہے کہ اگر بندہ جڑا ہے وہ مشروعات تو رکے گا، جائز کما تو رکے گا، تو پھر منہیات تو رکنا او دے واسطے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ چنگے کما تو جڑے او دے واسطے جائز نے، اگر مخصوص معاملات وقت واسطے اگر او اللہ دی رضا واسطے او دے تو رک جائے گا، تو پھر جڑے ماڑے کام نے انہاں تو او دے واسطے رکنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تواڈے اوتے روزے فرض کیتے گئے، اور اتھے ضمن وچ یہ گل عرض کراں، گویا اتھے پس منظر وچ اللہ کریم اے ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی اے روزے تواڈے تے فرض کیتے نے، اور تسی اے کدھرے نہ سوچیو کہ بھائی اے مشکل کام ہے، بھوک بھی برداشت کرنی ہے، لہجہ بھی چنگا رکھنا ہے، اللہ دی بارگاہ سر بھی نیواں کرنا ہے، باقی معاملات بھی کرنے نے، تو یہ تو اسی وقت نو پھڑ کرتے ہیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے سانو، بھائی اللہ نے ایک جڑا کام ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے جڑی نعمت تانوں عطا کیتی ہے نا، اے چھڑی تانوں نہیں عطا کیتی، اے تواڈے تو پہلی امتاں نوں بھی عطا کیتی، اور پہلی امتاں جڑیاں نے او اگر اس نعمت تو باہر ہون تے تسی تے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لاڈلے محبوب دی امت ہو، پہلی امتاں نوں اگر میں ایک نعمت پہ دینا تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ تانوں نہ دیاں؟ اگر اسلام دی تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے تو پھر 13، 14، 15 دا روزہ یہ امت مسلمہ اتے فرض ہے، اسی طرح 10 محرم دا روزہ جڑا ہے یہ فرض ہے، لیکن جس ویلے ماہ رمضان دے روزے فرض کر دیتے گئے پھر باقی جڑے نے یہ نفل قرار پائے، اور آخیا کہ ادھا پس منظر مقصد کیا ہے، یہ کیوں فرض کیتے نے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تانوں تقوی لبے، تواڈے اندر خوف پیدا ہوئے، پھر ایک حکمت یہ بیان کیتی کہ تواڈی صحت ٹھیک ہوئے،
ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਚੌਲ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਵੇ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਦਰੀਜਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ। حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا 5 شیواں بھول جان دی بیماری ڈیمینیشیا انہوں وہ ختم کر دیں، وہ دور کر دیا نے۔ کیڑی؟ فرمایا پہلی شے روزہ، اگر بندہ روزہ رکھے تو وہ بھولنے دی عادت جیڑی ہے نا جی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز مسواک، کیڑی چیز ہے جی؟ مسواک۔ لیکن قوم لگ گئی برشاں اتے کہ اساں جڑا ہے وہ 500 روپیے دا برش لے آنا ہے، 100 روپیے دا برش لے آنا ہے، 150 روپیے دا برش لے آنا ہے، اور اس تو بعد ٹوتھ پیسٹ لے آنا ہے، اور او دے نال جڑا ہے وہ اسی دند تیز کرنے نے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عمل نے یہ دسیا ہے کہ بھائی مسواک جڑی ہے او دے وچ شفا ہے۔ مسواک اگر تسی کردے ہو تو پھر او دے نال کی ہوندا ہے، بلکہ باسیت طبیب میں یہ گل عرض کرنا چاہنا کہ کوڑی مسواک جڑی ہے او کرن دا حکم دتا گیا۔ کیوں؟ او دے نال لعاب پیدا ہوندا ہے، تھک پیدا ہوندا ہے، اور او دے نال فاسد مادے جڑے نے انہاں دا اخراج ہوندا ہے، اور عزم دا عمل تیز ہوندا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اے سانو اے جڑا ہے منہ جو ساڈی سمیل کیوں نہیں جا رہی، اسی اس گلے نہیں جڑا ہے وہ کوشش نہیں کر رہے کہ اسی اگر فطرت دے قریب ہوواں گے تو پھر مالک سانو شفا عطا فرمائے۔ اے پرانے بابیاں کولوں گل پوچھو کہ کدے سکا بھلا سالن کھادا ہے جی؟ اج بھی اگر جڑا ہے وہ اسی پتلے سالن استعمال کریں گے تو او دے نال بھی ساڈی جڑی صحت جڑی ہے وہ ٹھیک رہے گی۔ اور پھر فرمایا ایک چیز ہے لبان، کندر، او کھان نال بھی جڑا ہے وہ بلغم ختم ہو جاندی ہے، نسیان ختم ہو جاتا ہے، اور تلاوت قرآن نال بھی جڑا ہے یہ معاملات جڑے نے ٹھیک ہو جاندے نے۔ اور 5ویں شے جڑی فرمایا شہد جڑی ہے نا او دے نال بھی بیماریاں دور ہوندیاں نے۔ مالک لا یزال نے اس کلام وچ ارشاد فرمایا فیہ شفاء للناس، اے وچ انسانیت واسطے شفا رکھی۔ لیکن ایک گل سمجھنے نال تعلق رکھ دیئے کہ بھائی اسی اگر حرمین سے جائیے تو تکیے سب تو چوکھے بندے جڑے عمرہ کرنے گئے ہوتے ہیں وہ حاجی پاکستانی ہوتے ہیں، اور کہ اپنے شہروں دے وچ جا کے تسی مطالعہ کرو، بورڈاں دے تکو کدرے جڑا مدنی کتاب کر رہے، کدرے جناب علی مکی ہوٹل ہے، کدرے کچھ ہے، لیکن اس دے باوجود ساڈے 2 نمبری کیوں؟ اسی جڑا ہے وہ 2 نمبری وچ جڑا ہے وہ اسی کیوں اگے ہیں؟ اتنے سانو یہ گل آکھی جاتی ہے، اور یہ گل ٹھیک ہے کہ سانو مرزائیاں دا سہولت کار نہیں بننا چاہیے، انہوں دی اعانت نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی یہ شیزان جیڑا ہے یہ مرزائیاں دی چیز ہے، یہ نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو بھائی یار مسلمان تاجرانوں بھی تو جڑا ہے وہ کوئی غیرت دا مظاہرہ کردے ہویا وہ دے مقابلے دی کوئی شے بنانی چاہیے نا، تاکہ قوم اس پاسے جائے نا۔ جس ویلے تسی چیز بنان لگیاں، کاروبار کرن لگیاں، اپنا ٹھڈ اگے رکھو گے، معیار سامنے نہیں رکھو گے تو پھر یہی کچھ ہوئے گا۔ ادھے تو بچن واسطے اللہ کریم مہینہ عطا فرما رہے نے، اور او دے وچ یہ حکمت بیان فرمائیے کہ کیوں روزے تواڈے اوتے فرض کیتے گئے نے، اس واسطے روزے تواڈے اوتے فرض کیتے گئے نے لعلکم تتقون، تاکہ تانوں تقوی لبے، تاکہ تسی متقی ہو جاؤ، تاکہ تسی پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور گرامی قدر احباب پھر اتھے جیڑا جملہ اگلی گل جیڑی ہے وہ اتھے ارشاد فرمائی کہ بھائی او بندیا اے نہ سوچی پویں کہ بھائی اے جیڑا پورے مہینے دے روزے فرض ہو گئے نے تے اے تے بڑا مشکل کام ہے، سویرے تو لے کے شاماں تک میں بھکھا رہواں گا، کسے نال لڑنا نہیں، کسے نال اونچا نہیں بولنا، ٹھیک ہے، سارے کام چھڈنے نے، رب دی بارگاہ والے پاسے جانا ہے، تے اے کیڑے میں وقتے نو پھڑ گیا۔ پر اللہ پاک نے پھر اتھے اپنے بندے نو تسلی دیتی، آکھیا پریشان نہ ہو، ایام معدودات، ایک گنتی دے تھوڑے جے دیہاڑے نے، اگر تو اے دے اوتے جڑا ہے وہ عمل کر لے گا تے تینوں فائدہ ہوے گا۔ لیکن اتھے پھر اگے مہربانی کیتی، اگے دامن رحمت اللہ نے پھر کھلاریا، فرمایا فمن کان منکم مریضن، جیڑا کوئی مریض ہوے او روزہ نہ رکھے،
لیکن جس ویلے او دا مرض ٹھیک ہو جائے اس تو بعد جڑا ہے او دی قضا کرے. لیکن اتنے مریض تو مراد یہ نہیں ہے کہ بھائی بندے دا سر دکھن لگ پیا تو بندہ آخے نہیں میں بیمار ہوں میں روزہ نہیں رکھنا. ایسا نہیں. مریض وہ ہے جنوں ایک مومن مسلمان ڈاکٹر آ کے کہ بھائی تو روزہ رکھیا تو تو پھڑیا جائے تینوں پریشانی بدے گی, انہوں افطار دی اجازت ہے. اور پھر اگر کوئی صحت مند بزرگ ہوئے بظاہر انہوں کوئی تکلیف نہ ہوئے لیکن ڈاکٹر یہ آکھے کہ بھائی اگر انہیں روزہ رکھیا تو یہ بیماری بدے گی, وہ بھی جڑا ہے وہ افطار کر لے, روزہ جڑا ہے وہ نہ رکھے. او علی سفرن, یا جڑا بندہ سفر وچ ہوے اگر وہ بھی جڑا ہے روزہ نہ رکھنا چاہے تو انہوں بھی دی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. لیکن ایدے وچ فقہاء نے یہ بیان کیتا ہے کہ 94 کلومیٹر اتنا سفر جڑا ہے اگر بندے دی نیت ہے کرن دی ٹھیک ہے تو وہ افطار جڑا ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اس نے جس میں واپس آنا ہے دوسرے دنوں میں وہ گنتی جڑی ہے وہ پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اولا سفرن فعدۃ من ایام اخر, یعنی کہ دوسرے بعد دے دنوں جڑا ہے وہ دی گنتی پوری کر لے. وعلی الذین یطیقونہ, اور جیڑا اس شے دی طاقت نہ رکھے. اتنے بعد مفسرین نے ایک گل نقل کی ہے یطیقونہ, ادھر تو پہلا لفظ لا موجود کہ ایک بندہ جڑا دی طاقت نہیں رکھتا. مثال دے طور پہ ایک بزرگ آدمی نے بظاہر انہوں دی صحت ٹھیک ہے لیکن وہ نظر آتا ہے کہ بھائی یہ تو ٹھیک ٹرتے پھرتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کی انہیں طاقت نہیں, اور اگوں بھی انہوں دی صحت ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. انہوں آخیا جاتا ہے شرع شریف بھی شیخ فانی. شیخ فانی نو بھی ایدی اجازت ہے کہ وہ جڑا ہے وہ روزہ نہ رکھے. تو کی کرے ہو فدیتن طعام مسکین, او کسے روزے دا فدیہ دے. اتھے جیڑی وچلی لبی جاندی ہے او دی اجازت نہیں. مثلا بندہ مزدوری کرن گیا ہے تو وہ روزہ نہیں پہ رکھدا, کیوں بھائی میں کمے تے جانا, تو نہ جانا کمے تے, تو بندے دا پتر بننا, تو سویرے ساری نال جڑا وہ اپنے کام تے جا تے ویلے نال کام کر کے جڑا وہ تو واپس آ جا. یا بلکہ سرزمین حجاز دے لوگ جڑے نے وہ دیہڑی رمضان شریف چ کام نہیں کرتے لیکن وہ راتی کام کرتے ہیں. ایتھے اسی جڑا ہے وہ خود ساختہ جڑا دین بنانے دی کوشش کرنے نہیں اجازت ہے اینجے اونجے نہیں, خود ساختہ گل دی کوئی حیثیت نہیں. اگر تساں کوئی شرعی معاملہ کو پوچھنا ہے تو جنہ دا کام ہے انہاں کولوں جا کے پوچھو ہاں جی ایتھے دسو ہن حکم کی ہے. کوئی بندہ مزدوری کرن پہ جاندا انہوں افطار دی اجازت نہیں, کوئی بندہ پٹھے وڈن پہ جاندا ہے انہوں افطار دی اجازت نہیں, کوئی بندہ مکان پہ بناندا انہوں افطار دی اجازت نہیں. وہ ٹائم چینج کرو, وہ تمہوں اپنی سہولت پیدا کرو. تسی کتنے سوکھے رہتے ہو؟ لازمی ہے بھائی تساں دیہڑی کام کرنا ہے, راتی بھی کام کیتا جا سکتا ہے. اے جڑا روزہ فرض کیتا گیا ہے اے ہر مسلمان تے فرض ہے. اور ادا اگر ایک روزہ بھی جڑا تسی جان بوجھ کے چھڈو ساری زندگی تسی روزے رکھو اس روزے دا برابر نہیں. گل سمجھ آ رہی جناب؟ فدیہ, فدیہ مطلب یہ ہے جی 2100 گرام گندم یا یہ برابر قیمت جیڑی ہے وہ عدیہ کیتی جائے مسکیناں, یہ دا فدیہ جی. اور فمن تتبع خیرا, اگر کوئی شوق نال نیکی کرے فہو خیر لہ, او دے واسطے یہ بہتر ہے. پچھلی گل جیڑی کیتی ہے نا او دے وچ یہ گل آتی ہے کہ تانوں اجازت ہے کہ تسی روزہ نہ رکھو, لیکن اگر تسی روزہ رکھ لیندے ہو تو یہ تہاڈے حق چ بہتر ہے. اللہ کریم دے کلام وچ حکمت موجود ہے. یہ چھتی اتنے رکھنے واسطے نازل نہیں کیتا گیا, یہ اس واسطے نازل کیتا گیا ہے کہ بھائی تسی یہ تدبر کرو, تفکر کرو. جس ویلے یہ تسی تدبر کرو گے, تفکر کرو گے تو پھر ایک گل سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم کے پیا ہے. اے میں جنیاں گلاں پیا کرنا یہ کولوں تو نہیں پیا کرتا یا میں پمبر بہ کے لکھدا رہا, یہ قرآن کریم جو مالک نے لکھی ہے. بس اینی ہمت کرنی ہے کہ قرآن کریم کھولنا ہے, اور یہ قرآن کریم دا اجاز ہے
کہ جنی باری قرآن کریم کھولیے ایک ہی آیت نو بار بار اگر بندہ پڑھے نا جی تے ہر باری وہ آیت جیڑی ہے وہ نواں علم جیڑا ہے وہ بندے اتنے وہ بوا کھول دیندی ہے کہ بھائی میرے وچ ہے بھی یہ میرے مالک دا کلام. اور پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس مہینے وچ جیڑا ہے وہ اسا قرآن کریم دے نزول دا آغاز کیتا. اور اے جڑا قرآن کریم ہے ہدی للناس, لوکاں واسطے ہدایت ہے, انسانیت واسطے ہدایت ہے. بالکل ابتدا جا کے نا کہ ہدی للمتقین, کہ اے صاحبان تقوی واسطے ہدایت ہے. اور اتنے فرمایا کہ انسانیت واسطے ہدایت ہے. یہ تو میں ایک ڈاڈی گل کراں کہ قرآن کریم دا اگر اسی مطالعہ کریے تو ایک گل نظر آتی ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تسا غالب رہنا ہے, تہاڈا ہی پلہ بھاری رہنا ہے اگر تہاڈے پلے ایمان موجود ہے. لیکن اسی فی زمانہ ویکھنے ہاں کہ یورپ ساڈے تو دنیاوی طور تے بہت اگے سفر کر رہا ہے, اسی جڑا وہ پیچھا پیچھا جا رہے ہیں. کیوں؟ وہ قرآن کریم دا مطالعہ کر کے ایدے کو فیض لے رہے ہیں اور ایدی روشنی وچ جڑا ہے وہ سائنسی کام رہ کر رہے ہیں. تے اساں قرآن پاک رکھ چھڑیا ہے کہ بھائی کڑیاں ٹورنیاں نے تو انہاں دے سرے اتنے رکھنا ہے, بابے دی جان اڑ جانی تو پھر لا کے پڑھنا. قرآن کریم تدبر واسطے نازل کیتا گیا, تفکر واسطے نازل کیتا گیا. اگر اسی انہوں سمجھن دی کوشش کریے تو پھر فرمایا لا رتبو ولا یابس الا فی کتاب مبین, کائنات دی ہر شے جدے بارے تسی پڑھنا چاہو اللہ دے قرآن چ تانوں لبے, یہ اتنے جڑا ہے وہ پرتنے دی کوشش ہے کرنی چاہیے. اور فرمایا ہدی للناس, اے قرآن انسانیت واسطے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان, اور اے جڑا ہے حق اور باطل دے فرق نو واضح کرنے والی کتاب ہے. اور پھر اگے فرمایا فمن شاہدہ, پھر انسانیت نو میرے اللہ نے خطاب کیتا. فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ, او لوگو انسان اے میرے نائب اگر اے مہینہ تانوں لب جائے تے کی کریو, ادھے وچ روزے رکھیو. ادھے وچ کی کریو جی؟ روزے رکھیو. ومن کان مریضا, مریض جڑا مریض ہوئے او افطار کر لے, او علی سفرن, اور مسافر افطار کر لے. فعدۃ من ایام اخر, اور دوسرے دنوں وچ جڑا ہے او دی تعداد جیڑی ہے او پوری کر لے. پھر آکھا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, جڑا اللہ نہ تہاڈا, جڑا تہاڈا مالک ہے, جڑا تہاڈا خالق ہے, او تانوں سوڑیا نہیں کرنا چاہتا, وہ تہاڈے واسطے مشکلات کریٹ نہیں کرنا چاہتا. تسی او دے زمین اتے نائب ہو, تسی او دے خلیفہ ہو. تسی اگر او دے آرے پاسے پرتو کہ میرا اللہ اینا کریم ہے کہ او تہاڈے واسطے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا. کدے غور کریو کہ سویرے اماری ناشتہ بناندے ہون نہ پے تے چاہ ہوے کوڑ پئی تے نکا این کر کے ہاتھ مارے تے او دا ہاتھ جائے ساڑ چاہ جائے روڑ, تے ابے دیاں تریلیاں بھی نہیں کھلوندیاں تے اماں دیاں بھی تریلیاں نہیں کھلوندیاں. وہ چاہ شاہ ناشتہ نوشتہ انہوں نے بھول جاتا ہے, وہ بچے نو چکتے ہیں, ٹھیک ہے, کدے وہ ٹوتھ پیسٹ لا, کدے کدھروں مرم لیا. جنہ چر بچہ سکون وچ نہیں نہ ہوندا, نہ ماؤ نو سکون آوندا نہ پیو نو سکون آوندا. اینجی ہوندا نا جی. اچھا یہ گل ہوں پلے بن کے اے تو اگلی گل پیا کرنا, او میرا اللہ جس نے ماؤ دے دلے وچ اینا رحم پایا ہے, او اللہ اپنے بندے نال آپو کنا پیار کردا ہے. اگر قرآن دے ورکے تھلیے نا تو یہ گل سمجھ آتی ہے کہ اللہ معافی دین بیٹھے ہے. اے میں ایک دنیاوی گل کرنا, میرے مالک دی خواہش ہے, میرے مالک دی مرضی ہے کہ بندہ میرا اگ چ نہ سڑے, بندہ میرا نافرمان نہ ہوئے. میں پیچھے ایک گل کیتی سی کہ وہ ایک بندہ ساری زندگی جڑا ہے وہ کہندا رہا یا سنمی یا سنمی یا سنمی. ایک باری زبان نے گوتا کھادا ہے, آکھیا یا سمدی, فوراً مالک والو جواب آیا جی میرے بندیا منگ کے چاہیے. وہ کسے ترلا کیتا نے اگا مالکا ساری زندگی وہ بتاں نو آواز پہ ماردا ہے, تو ایک باری انہیں تانوں آواز ماری تو انہوں جواب ہی دے چھڑیا. نہ کہا میرا بندہ ہے نا, میرا بندہ ہے نا,
اگر بوتوں نو جواب نہیں پہ دینا میں بھی جواب نہ دیا میرے تے وہ کی فرق ہے بھاویں انہیں بھول کے ہی منو آواز ماری ہے میں وہ مالک ہاں میں انہوں جواب دیتا جی بندیاں مانگ میرے کو کہڑی شے منگنا اللہ کریم بندے نو معافی دین بیٹھے ہے بندے نے ہمت کرنی ہے کہ اپنی چدراج چھڈ کے رب دی بارگاہ چ آنا ہے رب دی بارگاہ چ سر نیواں کرنا ہے جس ویلے ساری دنیا ستی ہوئے انہیں ہمت کر کے بسترا چھڈنا ہے وضو کر کے مسلے تے آ جانا ہے تے ہاتھ بن کے ترلے کرنے مالکا میں انہیں جوگا نہیں مالکا میں تیرے نافرمان نہیں مرنا چاہتا مالک میں تیرا گستاخ نہیں مرنا چاہتا میں ترلا کرنا میں ماڑا بندہ میرے اتنے مہربانی فرما کرم فرما میرے گناہ معاف فرما تے یقیناً ماڑا بندہ جس ویلے کسی تگڑے دا ترلا کرتا ہے نا وہ دے دل چ رحم آ جاتا ہے تے میرا اللہ تے تگڑیاں دا تگڑا ہے بس وہ بوئے ہونا ہے اور وہ اگے سر نیواں کر کے آخنا مالکا معافی عطا فرما دے میرا اللہ آسانیاں پیدا کرتا قرآن کریم دے متعدد مقامات ہوتے ایک مقام ہوتے آیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا اگر تو انو سکون چاہیے کی کرو سارے کام چھڈو آؤ میرے والے پاس مالک کہنا میرے والے پاس آؤ تو جس ویلے تسی میرے والے پاس آؤ گے نا پھر میں تواڈے دلاں وچ سکون پیدا کرتے ہیں اطمینان پیدا کرتے ہیں گرامی قدر احباب فرمایا یرید اللہ بکم الیسر میرا اللہ تواڈے واسطے آسانیاں پیدا کرتا ہے ولا یرید بکم العسر تواڈے واسطے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور احسان دے بدلے یہ ہے کہ اللہ پاک نے تانوں ہدایت عطا فرمائی ہے اور تسی کی کرو تسی اس نو بزرگی نال یاد کرو او دی کبریائی نال یاد کرو اور او دا تسی شکر ادا کرو پھر اگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ایک منٹ دے اندر میں اپنی گل اے پیا کرنا اے جڑی آیا کریم ہے ایک کلیجہ ٹھار دین واسطے کافی ہے آپ نے بالکل توجہ رکھنی میرے نال ارے پاس میں بس ایک دو منٹ دے اندر گل چھڑ رہا فرمایا با اذا سألک اللہ کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پہ گل کردے نے کہندے نے محبوب سونیو وا اذا سألک جس ویلے تواڈے کولوں سوال کرن عبادی میرے بندے انی میرے بارے وچ چس نہیں لئی تساں گل دی میں دوبارہ آسان پیا کرنا اللہ کریم پہ آندے نے محمد سونیو وَإِذَا سَأَلَكَ تواڈے کولوں بندے سوال کرن عبادی میرے بندے نہیں کل نہیں سمجھا نہیں پا رہا اے میری جڑا ہے کمی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ تواڈے کولوں سوال کرن عبادی میرے بندے سوکھا ہو گیا جی یعنی اللہ بیان نے محمد سونے ہو میرے بندے تواڈے کولوں میرے بارے جو پوچھن فَإِنِّي قریب میں نیڑے ہی ہاں میں نیڑے ہی ہاں کون پہ آندا ہے بولو یار اللہ پہ آندا ہے مطلب یہ ہے تو نماز پڑھے تو وہ دے بندے نو کچھ سمجھے نہ سمجھے تو اپنی بی بی نو گالاں کڈے تو انہوں چپیڑا مارے تو انہوں ماما بھیڑاں دیاں گالاں کڈے تو انہوں کچھ نہ سمجھے تو انہوں عزت نہ دیں تو اما نو کچھ نہ سمجھے تو ابے نو کچھ نہ سمجھے تو سیدھے کام نہ کرے پٹھے کام کرے ساریاں گلاں دے باوجود میرا اللہ تیرے اوتے رحم کردا ہے تے تینوں آندا ہے میرا بندہ ہے تیرے سارے کرتوتاں دے باوجود جس ویلے مالک آکھے میرا ہے تے پھر بن جانا چاہیے نا بندہ پھر او دا ہو جانا چاہیے نا پھر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان آخیا میرے کو سوال کرے نا جیڑا بندہ میں باقی کام کرا یا نہ میں او دے سوال دا فوراً جواب دینا اجیب میں جواب دیتا ہوں دعوت الداعی اذا دعان مانگنے والے کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں اذا دعان جب وہ کرے گل سمجھ دو پہ جب مانا سمجھ دو جی جب دا مطلب یہ ہے سویرے منگے تے تا بھی مالک آندا میں جواب دیا دا
ਪੇਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਔਰ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ਬੀਰ ਲਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿਓਗੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।